حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومیوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تو رومی سپہ سالار نے حضرت خالد بن ولید سے پوچھا کہ جس نبی کا نام لے کر نہ تم دن دیکھتے ہو، نہ رات دیکھتے ہو، نہ سمندر دیکھتے ہو، نہ دریا دیکھتے ہو، نہ لشکر دیکھتے ہو، نہ ہتھیار دیکھتے ہو، اس نبی کی شان تو بتاؤ۔ اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے درویش لاہوری مصور پاکستان اقبال نے کہا تھا کہ قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جاں باز ہے یا حیدر کرار، در مسلمان شان محبوبی نمان، خالد و فاروق و ایوبی نمان۔ تو حضرت خالد بن ولید نے ایک اور صحابی کے بارے میں فرمایا کہ یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارے آقا و مولا کی شان کیا تھی۔ وہ رومی سپہ سالار کہنے لگا کہ نہیں آپ بتائیں، میں نے آپ سے سوال کیا، آپ بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، میں آپ کو ایک بات بتا کے جا رہا ہوں، پھر تم سوچتے رہنا کہ ہمارے آقا و مولا کی شان کیا تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ المرسل علی قدر المرسل، وہ تو بھیجنے والے کی شان بن کر آئے تھے۔ اور اسی جھلک کو پیر میر علی شاہ صاحب نے جب دیکھا، پیر میر علی شاہ صاحب نے جو قائدیانی کے مقابلے میں 1900 میں تشریف لائے گولڑے شریف سے چل کر لاہور، وہ منکر ختم نبوت قائدیانی کہتا تھا کہ میں نبی ہوں، تو پیر میر علی شاہ صاحب وہاں سے چلے تو بہت سارے لوگوں نے پیر میر علی شاہ صاحب کو کہا کہ آپ فقیر آدمی ہیں، درویش ہیں، یہ مناظرے کرنے، یہ مبالغے کرنے، یہ فقیروں کا کام نہیں ہے، یہ مولویوں کا کام ہے۔ تو پیر میر علی شاہ صاحب، پچھلے سال میں نے گولڑے شریف وہ سارے پیر بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے میں نے یہ بات کی، اور اس دفعہ پھر جانا ہے پیر صاحب کے عرس پر۔ مجھے وہ پیر نہیں بلاتے، مجھے پیر میر علی شاہ صاحب خود بلاتے، کیونکہ سارا سال میں ان کا نام لیتا ہوں۔ تو کریم جو ہوتے ہیں اپنے فضل میں بہت بلند و بالا ہوتے ہیں۔ تو پیر میر علی شاہ صاحب نے جب مریدوں نے کہا کہ یہ کام آپ کا نہیں ہے کہ آپ قائدیانی کے مقابلے میں لاہور جائے، ہندو سکھ انگریز اس کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، راستے میں بھی کچھ آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے، تو پیر میر علی شاہ صاحب نے بڑا تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، اور وہ ملفوظات میریہ میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا ہم سے ایسی بے غیرت فقیری نہیں ہو سکتی، ہم سے ایسی بے غیرت فقیری نہیں ہو سکتی کہ حضور کی ختم نبوت کا منکر لاہور میں للکارتا رہے اور میر علی شاہ پھر گولڑے میں بیٹھا رہے۔ پھر آپ چل کر لاہور آئے اور قائدیانی کو کہا کہ تو کہتا ہے میں نبی ہوں، میں صدیوں بعد حضور کا غلام ہوں، یہ قلم دوات رکھ دیتے ہیں، قلم دوات، تو بھی بیٹھ جا، میں بھی بیٹھ جاتا ہوں دور، تو یہاں سے اپنی قلم کو حکم دے، جو اس نے لکھنا ہے وہ لکھے، جو میر علی شاہ اپنی قلم کو حکم دے گا وہ خود چلے۔ تو جس کا قلم خود چلے وہ حق پر ہے، وہ تو آیا ہی نہیں، اس نے آنا بھی نہیں تھا۔ بعد میں لوگوں نے پیر میر علی شاہ صاحب کو تانا دے دیا کہ آپ نے اتنی بڑی بات کر دی، اگر قلم نہ چلتا تو مسلمانوں کی بہت بڑی سبکی اور ذلالت بن جاتی کہ ان کے جو رہنما تھے انہوں نے یہ کا دعویٰ کیا اور قلم نہ چلا، تو سید تھے وہ جلال میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا میں نے خود دعویٰ تھوڑا کیا، مجھے رسول اللہ نے حکم دیا، میں نے اعلان کر دیا۔ تو بعد میں آپ اور جلال میں آ گئے، او رسول اللہ کا غلام، پھر وہ ایسے نہیں زندگی گزار سکتا، ویسے نہیں۔ مرحب آیا نا، ان کی وہ اولاد سے تھے پیر میر علی شاہ صاحب، مرحب آیا خیبر کے میدان میں ایسے پہلوانوں کی طرح، کہنے لگا قد علمت خیبر انی مرحبو، اس طرح پہلوانوں کی طرح آیا اکڑتے ہوئے، کہا دنیا جانتی ہے میں مرحب ہوں۔
تو آگے مولا کائنات کھڑے. تو آپ نے یہ نہیں فرمایا ہم فقیر لوگ ہوتے ہیں، ہم درویش ہوتے ہیں، ایسی ہم باتیں نہیں کرتے. جیسے اس نے ایسے کیا نا تو مولا کائنات حضرت علی مرتضی، جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا جدھر علی گئے حق ادھر گیا، اور جدھر حق گیا علی ادھر گئے. فرمایا جدھر قرآن گیا علی ادھر گئے، جدھر علی گئے قرآن ادھر گیا. یہ تو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ آپ نے بھی پھر ایسے ہی پہلوانوں کی طرح آپ نے فرمایا اگر تجھے دنیا جانتی ہے نا کہ تو مرحب ہے تو انا الذی سمتنی امی حیدرا، مجھے بھی دنیا جانتی ہے کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. اسلام یہ درس دیتا ہے، اسلام یہ درس دیتا ہے، غیرت کا درس دیتا ہے کہ جب کفر ایسے سامنے آئے تو یہ نہیں کہتا کہ تم ایسے ہو جاؤ، پھر اسلام کہتا ہے تم بھی اس کو ایسے کر کے بتاؤ کہ ہم بھی محمد عربی کے غلام ہیں. اسلام یہ درس دیتا ہے. اب جب وہ پیر میر علی شاہ صاحب ان کی اولاد میں سے تھے تو پیر میر علی شاہ صاحب نے پھر آخر میں جو بات کی، دین کا ترجمان وہ ہوتا ہے جو مشکل وقت دین کا ساتھ دے، کھڑے ہو جائے، حالات جیسے بھی ہوں، حالات جیسے بھی ہوں. ورنہ پیر میر علی شاہ صاحب کو کتنا، بلکہ انگریزوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ میر علی شاہ کو ہم نے بر صغیر سے نکال دینا ہے. یہ پیر میر علی سی آئی ڈی میں، انگریزوں کی سی آئی ڈی میں پیر میر علی شاہ صاحب کے ایک مرید ملازم تھے. انہوں نے خفیہ طریقے سے آ کر پیر میر علی شاہ صاحب کو کہا کہ اگر آپ نے یہ حرکتیں بند نہ کی تو انگریز نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میر علی شاہ کو بر صغیر سے ہم نے نکال دینا ہے. تو پیر میر علی شاہ صاحب نے ایسے مسکرا کی طرف، آسمان کی طرف دیکھا، فرمایا فیصلہ تو کچھ اور ہو چکا ہے، انہوں نے جانا ہے، میں نے نہیں جانا. یہاں سے اقبال کہتا ہے فقر رہا تازو کے اوریانی نمان آ جلال اندر مسلمانی نمان. اقبال کہنے لگا جب سے مسلمانوں کے غیرت مند فقیر گئے اسلام کی عزت بھی ساتھ چلی گئی. تو پیر میر علی شاہ صاحب کو اتنی وہاں انہوں نے کہا کہ آپ کو نکال دیں گے، آپ قائدیانی کے مقابلے میں نہ جائیں، یہ ان کا پودا لگا ہوا ہے، آپ کیا کرنے لگے ہیں. تو آپ نے فرمایا جاؤں گا بھی صحیح، اور اگر قائدیانی نے یہ بات آج کر دی کہ اگر حضور آخری نبی ہیں تو میر علی شاہ مردہ زندہ کر کے دکھائے، تو فرمایا میں نے آج مردہ بھی زندہ کر کے دکھا دینا.